حالات دیکھو، ادھر ابا میت ہوئی ابا کی، بیٹا تھوڑی دیر رویا، سگریٹ پیا، مسالہ کھایا، ایک یار کا ہاتھ پکڑا، مارکیٹ آیا، سب سے پہلے آ کے معلوم ہے کیا خریدتا ہے؟ سب سے پہلے آ کے قرآن کی پیٹی خریدتا ہے، اس کا ہدیہ کرایا قرآن کی پیٹی کا، اور اس کے بعد اس پہ لکھواتا میرے ابا کا نام لکھ دو موٹا موٹا، برائے کی سال سلام ثواب مرحوم عبدالسلام مرحوم عبدالجبار، کسی کے ابا کا نام ہو تو برا نہ مانیے، ہاں جی برا نہ مانیے، بس کچھ بتانا چاہتا ہوں، موٹا موٹا لکھوا دیا، بس کیوں لایا؟ سب دے دے، پیٹی میں نے بھی دے دی۔ کبھی مسجدوں میں جا کے دیکھو مصلی بچھانے جگہ نہیں، پیٹیاں بھری پڑی، اتنے پارے ہو کے گاؤں میں اتنے مرد نہیں ہے جتنے پارے مسجد میں رکھے، رکھ کے دیمک لگ گئی پاروں کو، آج کوئی گرد جھاڑنے والا نہیں ہے۔ پوچھو ان علماء سے، اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے تو یہ قبر میں بھی سفارشی بنے گا، حشر میں بھی سفارشی بنے گا، یہ پہچان کے کہے گا یا رب اسے بخش، یہ مجھے سینے سے لگا کے رکھتا تھا، یا رب اسے جنت دے، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ بتا اگر اسے پڑھنے والوں کا پتا ہے تو اسے اس سے جو پیٹ پھیر کے بیٹھے ہیں اسے ان کا پتہ نہیں ہوگا؟ کیا بات ہے، بہت یہ نہیں کہتا ہوگا یا اللہ کس قوم میں بھیجا ہے مجھے، جس کے گھر میں صبح کو گانا بجانے کا وقت ہے لیکن مجھے کھولنے کا وقت نہیں۔ وہ بھائی تیرا باپ مرا ہے، ہر شخص چاہتا ہے نا میرے اپنے جنت میں جائے، ڈر کیوں رہے ہو؟ ابھی بھیجنا تھوڑی ہے تمہیں، چاہتے ہیں نا سارے ہی جنت میں جائے، بولو انشاءاللہ جائیں گے، مگر سنو یہ انشاءاللہ کچی نہیں ہونی چاہیے، بہت غور سے سنیے میری بات، بہت غور سے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے ابا کو ثواب ملے، بتاؤ تم نے پیٹی رکھ دی، جب سے آئیے ایک بار کھلی اور پارے ایسے بکھرے کہ پلٹ کے 30 پارے پیٹی میں ہی نہیں آئے، کوئی 18 نمبر رکھا پارا، کوئی 16 نمبر رکھا، کوئی 19 نمبر رکھا۔ اگر قرآن خوانی ہوتی تھی ہم لوگ جاتے تھے نا تو پہلے 1 گھنٹہ پارے ملایا کرتے، ہاں کسی پیٹی میں 3 30 پارے ہیں، 29 میں پارے 5 رکھے، کسی میں پہلا پارا ہی آیا۔ یہ حالات پیٹیوں کے ہو جاتے، ہماری قوم مگر یہ سمجھتی ہے کہ یہ جنت میں جانے کا طریقہ ہے۔ پیارے ثواب کم ملتا ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن اس وقت کو جب پڑھنے والے موجود ہو اور اسے پڑھایا جائے، صرف پڑھا جائے، اسے دیمک کے کھانے کے لیے نہ رکھا کرو، گرد لگانے کے لیے مسجد میں نہ لایا کرو۔ اگر چاہتے ہو باپ کا انتقال ہوا ہے اور وہ جنت میں جائے تو مارکیٹ نہ جا، ادارے میں آ جا، علامہ سے آ کے پوچھ، وہ بچے بتاؤ جن کے کپڑوں پہ گرم کپڑے لگی ہیں، جن کے بدن پہ حضور کی رضا کے لیے گرم کپڑے دلانا چاہتا ہوں، وہ کمرہ دکھاؤ جہاں بیٹھ کے قرآن والے پڑھا کرتے ہیں۔ اگر گرمی میں پڑھتے ہیں تو پسینے آیا کرتے ہیں، ان کے گرم کمروں میں ٹھنڈی ہوا کا انتظام نہیں ہوتا ہے، ان سے کہو حضرت باپ کے سارے ثواب کے لیے ایک کولر لگانا چاہتا ہوں، باپ کے ثواب کے لیے ایک پنکھا لگانا چاہتا ہوں، یہاں کے بچے گرم پانی پیتے ہیں، میں طلبا کے لیے باپ کے سارے ثواب کے لیے ایک فریج دینا چاہتا ہوں، اور یہاں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 50 سال بعد بھی اگر تجھے کوئی دعا دینے والا نہ ہو اور تیرے ہاتھ کا لگایا ہوا اگر پنکھا موجود ہے، تیرے ہاتھ کا دیا ہوا اگر فریج موجود ہے، تیرے ہاتھ کا دیا ہوا اگر فرش موجود ہے، اگر اس پہ بیٹھ کر کے یہ قرآن والے قرآن پڑھیں گے، کوئی دعا کرے نہ کرے، ٹھنڈی ہوا پنکھے کی آئے گی، ادھر ان کا بدن ٹھنڈا ہوگا، ادھر اللہ تیرے باپ کی قبر کو اپنی رحمت کی ہواؤں سے ٹھنڈا فرما دے۔ بھائی برا نہ مانیے گا، بریلوی ہوں، تم جو یہ 40 ٹیکے پکا رہے ہو نا، 11 ٹیکے تیجے میں، وہ کہہ رہا پدھان تم ضرور ہی ہو، مکھیا تمہارے بغیر روٹی چالو نہیں ہوگی، اور اسے سب سے بڑی سنیت سمجھ رکھا ہے میں، کوئی ثواب نہیں کرنے والے، اس کے نام پہ گناہ ہوگا۔ اگر ثواب ہی چاہتے ہو تو جو تم نے 3-4 ٹیکے بنا لیے نا، ان کا پیسہ اٹھا مدرسے میں لا کے دیتے، ایک ہی اینٹ لگ جائے گی، جب تک ادارہ رہے گا تیرے باپ کی قبر میں رحمتیں برستی رہیں گی۔ لوگ کہتے تھے
یاد رکھیے کہ پہلے کہتے تھے جینا مشکل ہے، اب لوگ کہتے ہیں مرنا مشکل ہو گیا، مرنا مشکل ہو گیا. ہمارے گاؤں میں بھی حضرت چال کے 1.5 کوئنٹل چنے آتے ہیں. یہاں پہ کتنے آتے ہوں گے مسجدوں میں؟ ہاں ڈبل ہی مار رہے ہیں، 50-60 کلو بھی آ جا رہے ہیں. تو آج اگر غریب نہ میت کے ٹائم مرتے ٹائم اسے یہ ڈر نہیں لگتا میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسے ڈر یہ لگتا میں مر گیا تھا تو میرے بچے چنے کا پیسہ کہاں سے لائیں گے. چلو چنے کا لے بھی لیا کسی سے تو جو بریانی کھانے والے آتے، کتنی چم کے اعلان ہوتا بھیا روٹی کھا کے جائیو، قبرستان میں اعلان ہو رہا. ارے بھائی چنے کا مسئلہ تو ایسا، چلو 2 بار کر رہے ہیں تو اس بارے میں اس پہ تبصرہ کر لیں، مگر میں ایک بات بتا رہا ہوں، وہ 2 بار ہو جائے 3 بار ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، مگر یہ جو بالکل ضرورت سے ہٹ کے کام ہے نا یہ بند کر دو، بند کر دو یار. تکلیف ہوتی ہے. غریب جب اسپتال میں مرتا ہے نا آخری اس میں تقریباً لاکھوں روپے کا قرضہ ڈاکٹروں کے ذریعے ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں کے ذریعے ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یار پڑھو آگے بڑھو. کیا کہ اچھا وہ حضور کے کلمہ پڑھنے والوں میں MBBS ہونے چاہیے، PUMS ہونے چاہیے، تاکہ 6 دن وہ اپنی مرضی کی فیس لیں اور 1 دن حضور کے نام پہ فری علاج کر دیا. کیا بات ہے، بنے ہماری جماعت کے لوگ آگے. لیکن اب تو اسپتالوں میں بھی ڈاکو بیٹھے، بندہ 3 دن پہلے مر جاتا مشین لگا کے 3 دن پیٹ کھلایا جائے، ملنے نہیں دیں گے ICU میں. 3 دن بعد 3 لاکھ کا بل بنا کے دے دیا. اور جرم دیکھو کہتے ہیں لاش تب دے کے پہلے بل پیمنٹ کرو. کون سا ستم آج دنیا میں نہیں ہو رہا. میں جو کہنا چاہتا ہوں یار غریب اگر اسپتال میں مرائے نا 50,000 تو پہلے ہی اس کے خرچ ہو گئے یار. قرضہ ہے اس پہ 50,000 کا. ہماری قوم تو دیکھو کر کیا رہی ہے، 50,000 کا پہلے ہی قرضہ. خبر آتی ہے فون آتا ہے کہ انتقال ہو گیا ہے، کفن کی تیاری کرو. تو جو قریبی لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو مارکیٹ جاتے ہیں کفن خریدنے کے لیے. وہ جو بچے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کی زندگی کے آخری دن چلتے ہیں، اگر عمر کے حساب سے پگڑی باندھو نا نمبر کس کا تو انہیں کا آتا ہے. موت کی پگڑی انہیں کی بندے کی اگر عمر کا حساب لگا کے باندھی جائے تو وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بھائی چاول کتنے آنے ہیں. پہلے کہیں کہیں کھچڑی ہوتی تھی میتوں میں، اب تو عورت گوشت چل گیا، قورمہ روٹی چل رہی ہے. کہہ رہے آپ کون سے چاول کی بریانی بنے گی تو بھیج کے کہتے جاؤ پوچھ کے آؤ کہ گھر میں چاول ہے یا مول لائے جائیں گے. وہ میرے بھائی ذرا سن تو سکی، پوچھ اس بیوہ سے جس نے آج سفید دوپٹہ اوڑھا ہے کیا آج کے دن کا درد یہ زندگی بھر بھول پائے گی؟ تجھے بریانی کی پڑی ہے، بھیج کے پوچھ رہا ہے بتا چاول آئیں گے کہ گھر میں ہے. یار دیکھ تو سکی آج بیٹی یتیم ہو گئی ہے، وہ بیٹی جس کے لیے باپ سب کچھ تھا آج اکیلی ہو گئی ہے. تجھے بریانی کی پڑی ہوئی ہے. بچوں سے پوچھوا رہا ہے جاؤ اس کے بیٹے سے پوچھو کتنا چاول لگے گا، گھر میں ہے کتنا خریدنا ہے، ایسا ہے کہ ادھار لایا جائے گا. اللہ اکبر. یاد پوچھ کبھی یتیم سے یہ جو یتیمی کا داغ لگا ہے یہ زندگی بھر مٹے گا کہ نہیں مٹے گا؟ جب تک سانسیں چلتی رہے گی باپ کی جدائی روناتی رہے گی. اللہ اکبر. جب گھر میں خبر جاتی ہے بچے سے پوچھا جاتا ہے بیٹے پوچھ تو سکی ماں سے گھر میں چاول ہے کہ نہیں، تو بیٹا کہتا ماں یہ کون لوگ ہیں، ابھی باپ کا جنازہ نہیں آیا ہے، ابھی ہم نے کفن نہیں خریدا ہے، یہ بریانی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ گوشت اور چاول کی باتیں کر رہے ہیں، انہیں عورت روٹی کی پڑی ہوئی ہے. بیوہ آنکھ میں آنسو بھر کے کہتی ہے بیٹے یہ نہ پوچھئے کون لوگ ہیں، بتائیے چاہتے کیا ہے، کیا یہ پوچھ رہے ہیں چاول گھر میں ہے کہ لائے جائیں گے؟ بیوہ آنکھ بھر کے کہتی ہے اے بیٹے کیا بتاؤں، کئی دن کا فاقہ تھا جو زیور تھا بھیج کے باپ کے علاج میں لگا دیا، جو اناج تھا وہ بھی بیچ ڈالا تھا، قرضہ لے کر کے ہم نے باپ کا علاج کیا تھا. اب ان سے کہہ دے ہمارے گھر میں ایک دانہ نہیں ہے، جاؤ جا کر کے خرید لو، ہم قرضہ بعد میں بھرتے رہیں گے. اور میری قوم کے جوانوں اگر ایک دن میت کی روٹی نہیں کھاؤ گے تو مر نہیں جاؤ گے، اگر بیوہ کو پریشان نہیں کرو گے تو تباہ نہیں ہو جاؤ گے. اور تمہیں خدا کا واسطہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت رکھی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے اگر تجھے پتا چلا تھا کہ کوئی غریب دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے، اپنے پیچھے بیٹی چھوڑ کے گیا ہے، یتیم بیٹا چھوڑ کے گیا ہے، اور یار بھوکا نہ جاتا اپنی جیب میں 500 کا نوٹ جاتا لے کر کے جاتا اور میت کے گھر پوچھتا جا کے کہتا بتاؤ اس کا بیٹا کہاں ہے، تو کسی کونے میں بیٹا ہوتا دکھائی دیتا، پھر پوچھتا بیٹی کہاں ہے تو کوئی دکھا دیتا یہ جو بے ہوش پڑی ہے یہ بڑی بیٹی ہے، اور جس کے منہ میں پانی ڈالا جا رہا ہے یہ چھوٹی
کی بیٹی ہے، وہ یار روٹی کھانے لگا، 500 کا نوٹ نکال یتیم کی جیب میں ڈال دے، قسم خدا کی جیسی یتیم کی جیب میں تیرا نوٹ جائے گا، ادھر خدا راضی ہوگا، ادھر مصطفیٰ راضی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی دریا دریا، علم دریا فیض کا دریا، عظمت والدین، جشن دستار بندی، علماء اہل سنت۔ ہاں میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، کوئی وہابی نہ کہے تم نے سب سے پکا بریلوی۔ ہاں خدا کے واسطے بدلو یار، بدلو، ایسے حالات بنا دو کہ پھر غریب کو مرنے کی فکر نہ ہو، مرنے کی فکر نہ ہو۔ ہاں میں ایک ایسے شاعر کو جانتا ہوں، نام نہیں لوں گا، آخری وقت عمر تقریباً 40 سال کی ہوئی، ان کے منہ میں کینسر ہوا تھا، تو وہ لگا لگا کے نعت پڑھتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت اتنی نعتیں، اور یہ زخم سے خون بہتا تھا مگر تو تولیاں لگا کے پڑھتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت اتنا ہائی کینسر ہے اور آپ پھر بھی نعت پڑھتے ہیں، تو وہ کہتے تھے یار بس یہ فکر کھائی جاتی ہے میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ ہر باپ مرتے مرتے بچوں کی فکر کرتا ہے۔ میں نے تو یہاں تک علماء کو فرماتے سنا ہے، جب روح دروازے پہ جاتی ہے نا تو پلٹ کے ایک بار گھر کی طرف کہتی ہے وہ لوگوں خیال کرنا، اپنے پیچھے یتیم بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، بیوہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے یتیموں کا خیال رکھنا، میری بیوہ کے کپڑے نہ اتروانا، میری بیٹی کے کپڑے اتار کے روٹی مت دینا۔ خدا کے واسطے بدلو اپنے آپ کو، کسی کے گھر کے لٹیرے نہ بنو، بن سکو تو سہارا بن جاؤ، سہارا بنو یار، بوجھ نہ بنو، بوجھ اٹھانے والے بنو۔ کوئی مرے تو فخر سے مر جائے اور یہ سوچ کے مرے حضور کا امتی ہوں، دکھ کوئی نہیں ہے، میرے حضور نے سارے کلمہ پڑھنے والوں کو بھائی بنا ڈالا ہے۔ ایک دوسرے کا بوجھ ہلکا کرو، چنے اتنی منگایا کرو جتنوں کی ضرورت ہو، جتنے کی تعداد ہو جائے پوری، یہ نہیں ہے، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا حضرت۔ اگر کسی کو چنے نہ ملے اگلی بار پڑھنے ہی نہیں آتا، کہتا مجھے تمہیں نہیں آتے چنے، مٹھی بھر بھر کے چلی چل رہے، وہ بانٹنے والے ان کے باپ کا کون سا جائے گا، ایسے بانٹا ایسے لوگ چنے کھانے آیا تھا کہ بخشوانے آیا تھا؟ یہی وجہ حضرت تین بار چنے ہو جا رہے لیکن ابا خواب میں پھر بھی پٹتا ہوئی دکھ رہا۔ پہلی بات تو 1.5 کنٹل چنا آ گیا، جب چنے دیکھا تو کبھی آپ کیسے پڑے گا، اور جب کٹنے کا نمبر آوے تو کبھی بڑے چھوڑے گا۔ حالات دیکھو ہمارے، حالات دیکھو۔ میں یہ بات بھی کہہ جاؤں، جنہیں حضرت قرآن نہیں آتا نا، ہمارے یہاں رواج ہے نا، جو قرآن پارا پڑھیں گے انہیں ڈبل حصہ، اور جو چنے پڑھیں گے انہیں سنگل حصہ، تو نہ بھی آتا تو بھی پارا لے کے بیٹھا، یہ 2 مٹھی نہ مارے جا میں کہیں 2 مٹھی چنے نہ مارے جا، تو کیا اس غریب کو 4 حصے چنے بھی نہ لیں تو کہ 5 ٹائم کی پڑھا رہا، میت بھی وہ پڑھا رہا، اس کے بھی بٹواؤ گے؟ جو ہے آپ کی تو کبھی کبھی مسجد میں جاتے نا، میں اکثر جاتا ہوں حضرت نا، تو میں چلو میں بیٹھتا ہوں، کیونکہ آج ہمیں نا کلمے کی تعداد پوری، اس سے کسی کو مسئلہ نہیں ہوتا کلمے کی تعداد پوری ہو رہی ہے، پارے لے کے سب بیٹھ جاتے ہیں تاکہ ڈبل حصہ ملے، اور اس کے علاوہ جو پڑھنے بیٹھتے ہیں پھر اللہ ہی خیر کرے، ان کا ہاتھ دیکھو وہ کہہ جاتا تھے کتنے کہہ ہوں گے، گنا کٹ گیا چنا برابر ہو گیا، سارے حساب میت میں لگا رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں ہم لوگ یہ، اور جو پڑھتے نہیں ہیں ان کا تلفظ صحیح نہیں۔ ایک جگہ سنا نا کلمہ سنی تو میرا حالات کی مدد سے نہیں جاتے ہم لوگ، اور علماء پہ ہنستے ہیں، ہمارے بچوں کو کلمے تک یاد نہیں ہے، ہماری لا علمی کی وجہ سے آج مزاروں پر شادیوں کا نشیڑی سٹیریوں کا مسئلہ ہے۔ ہاں
یہ انجینئر بنا بیٹھا ہے، بیوی کہتے 3 جوڑے پڑے 3 اس مزار کو اتریں گے، اس نے چاہے 18 نہیں 36 گھنٹے پڑھائی کی ہو، اتنا پڑا گدھا لے کے چلتے ہیں مزار پہ۔ ابے پوچھنا مولوی سے اس کے جادو کونے کہاں اترے ہیں؟ مزاروں پہ چادریں چڑھانے سے اتریں گے تیری بیوی کے؟ میری بیوی نے وہاں پہ نا وہ بول دی تھی دیگ کوئی پکا لی، اس سے کبھی یہ بھی کہے ظالم کہ تو نے ٹھیک کیوں بولی، تو اگر مر رہی تھی تو یہ کہہ دیتی اللہ مجھے ٹھیک کر دے، تیرے لیے 10 پارے قرآن کے پڑھوں، تیرے لیے 10 رکعت نماز نفل پڑھوں۔ لیکن وہ کیوں کہے گی؟ کیونکہ یہ تو خود MBBS ڈھونڈ کے لایا تھا۔ باپ کہہ رہا نہیں جی میں نے قرآن بیٹی کو پڑھایا، نہیں یہ نہیں چلے گا، بتاؤ کیمی پاس ہے، یہ کہہ رہا نا کیمی پاس ہے کہ ہائی اسکول پاس ہے کہ ٹھیک ہے چل جائے گی۔ جب لایا ہائی اسکول پاس تو کبھی اس کا مزار کبھی اس کا مزار، اس کا دیوالہ نکال دیا، اسے کیا پتا نوافل کیا ہے اور منتیں کیا ہے، اسے تو یہی پتا تھا مزار پہ جاؤ تو توڑے اتر جاؤ، سارے بھوت یہی اتارے، یہ بھوت مزاروں پہ جانے سے اترتے نہیں چڑھ جاتے، سن لے وہ، اور کبھی بھی بہن بیٹی کو مزار پہ نہ لے کے جانا نہ بھیجنا، یاد رکھنا، جو لے کے جائے گا وہاں بے وقوف ہے وہ، کبھی مت لے کے جاؤ، کہتے رکتی نہیں، رکے گی کہاں سے؟ دیکھ کے کیا لایا خدا کے بندے، جب رشتہ کر رہا تھا ماں کو بھیجا تھا، کہتا ماں یہ نہ دیکھنا ڈگری کون سی ہے، یہ دیکھنا اسے قرآن آتا ہے کہ نہیں، جب دیکھنے بھیجا تھا تب کہتا نا ماں یہ مت دیکھنا اس کے چہرے کی چمک کیسی ہے، یہ دیکھنا ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے کہ نہیں، جب دیکھنے بھیجا تھا تو یہ نہ کہتا ماں اس کی کمر کا دیکھنا کیا سائز اس کی کمر کی ہے، کتنی موٹی کمر ہے پتلی کمر ہے، کیا بالوں کا سائز ہے، بلکہ یہ کہہ کے بھیجتا اے ماں دیکھنے جا رہی ہے، یہ دیکھنا تو پٹے میں بالوں کی سیاہی نظر تو نہیں آ رہی تھی، اس کے بدن کا اس کا نمبر ظاہر تو نہیں ہو رہا تھا، اس کا بدن تو نہیں دکھ رہا تھا، یہ دیکھنے بھیجتا، او خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں کامیاب ہو گیا، بیٹی میں نے بڑی پڑھائی ہے، ہائی اسکول کرا لیا ہے، کامیاب وہ نہیں ہے جس نے بیٹی کو ہائی اسکول کرایا ہے، کامیاب وہ ہے جس نے اپنی بیٹی کو کنیز فاطمہ زہرا بنایا۔ کسی ناروں میں تم بہ گئے سارے، خدا کے واسطے بدلو اپنے آپ کو، اور گھروں کے اندر نظام مصطفیٰ نازل کرو۔ یہ کب نازل ہوگا؟ جب گھر میں ایک بیٹا قرآن کا خالی ہوگا، پھر بہن ننگے سر نہیں نکلے گی، ماں ننگے سر نہیں نکلے گی، کیونکہ ایک حافظ خاندان کی شان ہوتا ہے، ایک عالم پریوار کی آن ہوتا ہے۔ اگر ڈاکو بھی ہو بیٹا حافظ ہو جائے، لوگ کہتے ہیں یار اب تو شرم کر بیٹا حافظ ہو گیا، مسجد میں آ کے بیٹھتا، لوگ کہتے ہیں اب تک چوری کرتا رہا، مسجد میں آیا کہتا یار کیا کروں، میں شرم آتی ہے گناہ کرتے ہوئے، رب نے میرے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا دیا ہے، یار یہ برکتیں ہیں اس کی، یہ گھر میں آ جائے تو خاندان کے گناہ چھٹا دیتا ہے۔ لیکن ہمیں تو بیماری لگی ہے نا MBBS اور IAS کی، بنو سب کچھ لیکن قرآن اور دین پہلے سیکھو، دین پہلے سیکھو۔ یہ جو ڈاکٹر سرنجوں میں پانی بھر بھر کے لگا رہے ہیں نا، پانی بھر بھر کے، اگر دین والا ہوگا نا، کسی نے حضور کی شریعت پڑھی ہوگی تو قسم خدا کی جب انجیکشن یا گولی اٹھائے گا دوا بعد میں دے گا، مدینے والے پہ درود پہلے پڑے گا، دوا کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا حضور پہ درود پڑھنے سے اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس کو وظیفہ بناؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا بھائی مسجد میں جاتے ہو نا تو وہ چنے بھی پورے جو پڑھتے ہیں نا تو وہ بھی الٹا سیدھا کلمہ پڑھتے تو آتے ہی نہیں، تو بھائی 1.5 کوئنٹل چنے بٹ گئے لیکن سوا لاکھ یا 75,000 کلمہ پورا نہیں ہوتا، پھر بھی ابا پٹ رہا قبر میں۔ تو بھائی صحیح کلمہ پڑھنے والے چنوں پہ بیٹھا کرو اور سچائی کے ساتھ چنے پڑھا کرو، اور میت والوں سے گزارش ہے 90 کلو 70 کلو چنے مت لاؤ، آج کے بھولے ہوئے چنوں کی آپ قیمت ان کی تعداد پوچھیں علماء سے، ہمارے بزرگوں سے، اتنے ہی لا کے رکھو، لالچ میں مسجد میں بچہ، آج تو لالچ میں جائے گا کل کوئی تیری جنازے میں اور میت میں لالچ میں آئے، کیونکہ جیسی کرنی ویسی اور کیوں نہیں رہے کھا کے بیٹھے ہو کہ چنے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، سچائی کے ساتھ چنے پڑا کرو، تمہارے بھی سچائی کے ساتھ چنے پڑے جائیں،
धोखा न किया करें और जनों के लिए लड़ा न करें, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, कभी अल्लाह की रजा के लिए भी काम कर लिया करें। अपने पीछे कुरान का हाफिज छोड़े, कुरान का कारी छोड़े, ताकि तू कब्र में हो, तेरा बेटा जहां भी हो वहां से हाथ उठाए, खुदा की रहमतें तेरी कब्र में उतरना शुरू हो जाए। आज से ये काम करना है। मस्जिद में बेटियां काफी हो तो बेटी सारे बोले बेटी क्या करेंगे, माशाअल्लाह सफेद आएंगे, पंखे लगाएंगे, मदरसे में फ्रिज लगाएंगे, मदरसे में तलबा को खाना खिलाएंगे। मुझे एक बात याद आ गई है, वो भी सुन लो और बात खत्म कर दो, इसलिए कि वक्त का